السلام علیکم، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر، اور اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. رضی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، پاک افغان کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس کا انجام کیا دیکھتے ہیں آپ؟ برقرار رہے گا یہ معاہدہ؟ نہیں، میں تو اس کو بڑا سمودلی آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جو ہے اس میں بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے، چھوٹے موٹے ایک دو واقعات کے علاوہ گزشتہ کم از کم 48 گھنٹے میں ایک واقعہ ہوا ہے صرف اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کی پائپ لائن کا، اور اس کے بارے میں ابھی تک ہماری جو تحقیقات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ لوکل لوگوں کی کوئی کارروائی تھی. تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. تو اگر یہ ایسے سسٹین کرتا ہے تو پاکستان کی یا اہل پاکستان کی جو ٹارگٹ ہے وہ امن حاصل کرنا ہے، کسی کی عزت بےزتی کا معاملہ تو نہیں ہے، یا کسی کو ہیوملیٹ کرنا تو مقصود نہیں ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے سمودلی آگے بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے. لیکن سر، ماضی میں بھی اس طرح کے معاہدے کیے جاتے رہے ہیں، مذاکرات کیے جاتے رہے ہیں، وہ قائم نہیں رہے. تو اگر اس پر خلاف ورزی کی گئی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس دفعہ جو ہے وہ ساتھ میں ڈنڈا ہم نے سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے نا. اور یہ پاکستان کی طرف سے اوپن ہے کہ اگر یہ نیو نارمل بھی کہہ لیں اس کو، کہ اگر پاکستان میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسی کاروائی ہوئی جس میں ہمارے ہاتھ میں یہ ثبوت لگا کہ اس میں آپ یا آپ کے لوگ، یعنی کہ افغانستان یا افغانستان کا کوئی بندہ ملوث ہے، تو پھر ہم افغانستان میں ہر اس جگہ کے اوپر بم ماریں گے یا اس کو ہٹ کریں گے جس کے اوپر ہمیں اس بندے کا یا اس کے نیٹ ورک کی موجودگی کا شک بھی گزرے گا. یہ بات ہم نے ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ دوحہ کے معاہدے کے اندر ہم نے باقاعدہ ڈکٹیٹ کی ہے کہ اگر تو یہ اور جو گارنٹر ہیں، خاص طور پہ جو ترکی ہیں، انہوں نے پاکستان کی اس بات کی حمایت اور انڈورسمنٹ بھی کی ہے کہ اگر پاکستان میں اب کوئی اٹیک ایسا ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات پاکستان کے پاس ثبوت کے طور پہ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی افغان شہری ملوث تھا، تو پاکستان کو حق ہوگا کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر جو ہے ہٹ کر سکے. لیکن قطر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ قطر کے اندر ہی جو معاہدہ ہوا جس میں ترکیہ کے وہ تھے منسٹر بھی، لیکن وہی قطر میں ایک پریس ریلیز میں کچھ تبدیلی آئی ہے آن دی بارڈر. انہوں نے ایک لائن کاٹ دیا اس میں سے، جس میں دیکھیے اپنا اس کو نا، میں یہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی اچھا، مجھے چونکہ اس کی تھوڑی سی پروسیڈنگ کا پتہ ہے، وہ جو مذاکرات ہوئے ہیں. جی اگر آپ کو میں مذاکرات کے آغاز اور انجام پہ لے کے جاؤں، آپ تو جرنلسٹوں کے رہنما ہیں، قائد ہیں، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. دیکھیے، 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے جی، اور 13 گھنٹے کے اندر مطلب کوئی وقفہ شفقہ کوئی نہیں تھا. 8 دفعہ موصوف جو ہیں وزیر دفاع افغانستان، وہ اجازت لے کے اٹھے ہیں کہ مجھے جا کے مشورہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی اب سامنے آ گئی، پہلے صرف چند لوگوں کے پاس تھی، کہ وہ ان مذاکرات کے لیے جانے پہ راضی نہیں تھے. ان کی رائے تھی، ملا یعقوب کی رائے یہ تھی کہ سراج الدین حقانی صاحب کو بھیجا جائے، لیکن قندھار والوں کا خیال تھا کہ نہیں، آپ جائیں، وزیر دفاع ہیں تو وزیر دفاع جائے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ وزیر داخلہ آتے تو پھر یہاں سے محسن نقوی صاحب کو جانا پڑتا، تو شاید وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ مذاکرات نہ کرنا چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے، پارٹ والے، تو اس لیے انہیں بھیجا گیا. اور ان مذاکرات کے دوران جو ہے وہ پاکستان نے اپنا پورا کیس سامنے رکھا، اور جو 2 میڈیٹر کہہ لیں یا ثالث تھے، قطر اور ترکیہ، انہوں نے پاکستان کا کیس مانا. اور اس کے بعد افغانستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں تھا کہ اگر وہ مستقل جنگ بندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے سارے مطالبات مانے. اب اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی پوسٹ یہ آئی تھی کہ ہفتے کے دن کے مذاکرات ہمارے مکمل ہو گئے، اب ہم اتوار کو مذاکرات کریں گے. پہلے یہ پوسٹ آئی تھی یا خبر آئی تھی، اور پھر رات گئے
اعلان آ گیا کہ جناب مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سیٹرڈے کے دن ہی انہوں نے کنٹینیو کر لیا تھا اس کو، مذاکرات کو نا، کہ چلیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جی جی، اور بات ختم اس لیے ہوئی تھی کہ مخالف فریق کی طرف سے نہ تو کوئی دفاع پیش کیا جا سکا ان باتوں کا، اور نہ ہی وہ اتنے سالڈ ثبوت کے ساتھ دی گئی کہ نہ وہ ان کو جھٹلا سکتے تھے۔ بالکل، تو کنٹیسٹ تو تب ہوتا ہے نا جب آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہو۔ جی اگر کاؤنٹر میں آپ یہ لے کے بیٹھے ہوں کہ آپ ہماری تجارت کھول دیں، آپ میرا مطلب ہے کہ ہمیں سانس آنے دیں، تو پھر تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ گزارش ہی لے کے بیٹھے ہیں نا، پھر مذاکرات میں تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر وہ ہوا جی، اور میں آپ کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بتاؤں۔ آج مجھے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن کل پہنچا ہے افغانستان۔ اور ڈیلیگیشن میں کون کون ہے؟ قائد یہ اب نہ پوچھیں، لیکن ڈیلیگیشن کی تصدیق جو ہے وہ آپ کو لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈیلیگیشن نے 9 جگہوں کا معائنہ کیا ہے۔ وہ جگہیں وہ تھیں جن کے بارے میں پاکستان نے مذاکرات میں بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کے ٹریننگ کیمپس کام کر رہے ہیں فتنۃ الخوارج کے، جو خود کچھ تیار کر کے پاکستان کی طرف سے تشکیلات بھیجتے ہیں۔ تو ان کو باقاعدہ مطمئن کیا گیا کہ جناب یہاں پہ ماضی میں تو تھے کیمپ، یہ دیکھیے ہم نے ختم کر دیے ہیں، اکھاڑ دیے ہیں، یہاں سے لوگ ہم نے غائب کر دیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے انہیں تقریباً 50 کے قریب لوگوں کی ایک فہرست دی تھی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور جو افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان میں سے 11 لوگ اس وفد کے حوالے کیے ہیں باقاعدہ گرفتار کر کے، اور باقیوں کا وعدہ کیا ہے وہ وفد وہ افراد ساتھ لے کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس کے جواب کے اندر اب حکومت پاکستان اور اس کے ادارے جو 8000 کے قریب کنٹینر اور ٹرک اپنا یہ جو ہے تورخم، انگور اڈا اور چمن کی میں پھنسے ہوئے ہیں دونوں طرف جی، ان کو نکالنے کے لیے اب ان بارڈر کے کھولنے کا جو ہے وہ انقریب شیڈول اناؤنس ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قسم کے جسے کہنا چاہیے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں۔ صحیح صحیح۔ افغانستان نے اپنا جو حصہ یا ٹارگٹ جو اسے ملا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ باقی لوگوں کا انہوں نے وعدہ کیا کہ باقی بھی ہم جیسے جیسے ہمارے ہتھے چڑھتے جائیں گے ہم انہیں گرفتار کر کے آپ کے حوالے کریں گے۔ مبارک زیب نام کا ایک دہشت گرد ہے BLA کا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ یہاں سے فرار ہو گیا تھا ترکمانستان کے راستے، باقی جو ہیں وہ ہم گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے وہ گرفتار ہوتے جائیں گے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ اس پیس ڈیل کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ تو اس کا یہ ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن تھی، میں نے کہا کہ میں آج جناب کے پروگرام کے اندر۔ اچھا، اب ان کا ہم دیکھیں، ہم جانتے ہیں ٹریک ریکارڈ بھی جانتے ہیں، اب جو پاکستان کے اندر پراکسیز ہیں وہ اگر ایکٹیو ہو گئیں، اور یہ دیکھیں سیاست بھی ہوتی ہے اور ان کی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، یہ ہو گئیں اور یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، چونکہ آئیڈیالوجیکلی تو وہ اکٹھے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، ہم سے تو بہرحال کوئی مطلب اس میں شک ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کے ساتھ پھر کیسے نپٹا جائے گا، یہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کو اس کا بھی ہم ساتھ اس میں کہیں یا تو باؤنڈ کر لیتے کہ یہ بھائی آپ کے بچے ہیں، آپ ہمارے بچے تھے تو آپ سنبھال لیں ان کو بھی۔ یہ ہو چکا ہے ساجد بھائی، کمال کی بات ہے کہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں ہی وہاں پہ بھی رکھی گئی، اور میں نے بھی پوچھی ذرائع سے نا جی، تو یہ ہو چکا ہے۔ اور وہ جو معاہدہ امن کے لیے جو کہ ابھی پبلک نہیں ہوا اور نہ ہوگا ایز پر دا ایگریمنٹ آف بوتھ سائڈ، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جو ان کے خلیفہ ہیں ہبت اللہ صاحب وہ اس کے بارے میں باقاعدہ فتویٰ جاری کریں گے، ڈس اونرشپ جاری کریں گے
इन क्लियर वर्ड्स, कोई इबहाम के बगैर, ठीक है, ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस हैं, इनको डिसोन किया जाएगा। सही, ठीक है। बल्कि उन्होंने तो वहां पे ये भी कहा कि जब हम ये काम करेंगे तो ये जो लोग हैं ये हमारे ऊपर काबुल में हमलावर हो जाएंगे। सही सही, मतलब कि अगर हम इन्हें आइडियोलॉजिकली डिसोन करेंगे तो उन्हें कहा गया कि ये आपने इनको इस लेवल तक पहुंचाया है, सही, तो आप इनको संभालिए। सही सही सही। दूसरी बात ये है कि देखिए, दहशत गर्दी और गुरिल्ला वॉर जो है उसमें आप एक दफा हिट कर सकते हैं, 2 दफा कर सकते हैं, तीसरी दफा आप काबू आ जाते हैं। ऐसे। और अगर आपके पास भाग के जाकर छुपने की कोई जगह ना हो तो फिर आप रगड़े जाते हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान वालों का तो इसका बहुत ज्यादा इल्म होना चाहिए, क्योंकि जो 30 साल की जंग लड़ी है उन्होंने, 20 साल अमेरिका के खिलाफ और 10 साल रूस के खिलाफ, उस दौरान जब उनको मार पड़ती थी तो उन्हें पता है कि उन्हें पनाह कौन दिया करता था। और अगर हम पनाह ना देते, बिल्कुल, अगर हम छुपने के लिए उनको जगह ना देते तो वो रगड़े जाते वहां पे। ठीक है ना जी। हमने तो उनके फाउंडिंग फादर मुल्ला उमर साहब को भी पाकिस्तान के अंदर जगह दी। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। वो मोटरसाइकिल पे भागे अपनी जगह से निकले हों, तोरा बोरा से या कैसे भी निकले हों। हाँ जी। हमने उनके मौजूदा अमीर को यार 20 साल दुनिया की आंखों से छुपाए रखा। जी ऐसे, कोयटा में बिठाए रखा उनको। ठीक है। जी। तो अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करके जाने वालों को पनाह नहीं देगा तो अगले 1 या 2 साल के अंदर अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये बात हमने उनको समझाने की कोशिश की, जो उनको समझ आई है। तो मेरा ख्याल है कि अमन बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसके तो सारे हम ख्वाहिशमंद हैं। 25 अक्टूबर को कुछ जो चीजें रह भी गई हैं तो तुर्की में मेरा ख्याल है कि वो भी हो जाएंगी, कोई उनको भी उस पर बात। ये तैयारी है जी, ये 25 वाले मुज़ाकरात की साजिद भाई। हाँ, ये तैयारी है, क्योंकि वहां पे जाके रिपोर्ट पेश करनी है उन्होंने अपनी तरफ से कि देखें हमने ये कर दिया है। हाँ जी, तभी मुज़ाकरात आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया रजी साहब आपका। नाज़रीन, आप बहुत शुक्रिया रजी साहब का तफसीली तज्ज़िया सुन रहे थे। प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, नए वज़ीर आला की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, अपने आप को गैर रवायती करार दे रहे हैं। जिस तरह के वो बयानात और फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग तो ये रहा है कि वो गैर रवायती ही डिक्लेयर कर दिए गए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई थी केपी में पुलिस वालों के लिए, लेकिन उन्होंने वो वापस कर दी। क्या इस वक्त सूबा इस चीज़ का मुतहम्मिल है कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो वापस कर दें? क्योंकि रात के वक्त, शाम के बाद तो पुलिस क्या, आम आदमी नहीं वहाँ पर निकल सकता। देखिए, वो कोई फैसला अच्छा तो नहीं है। उनको चाहिए था कि ये 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आ गई हैं तो ये ले लेते। वहाँ तो पहले ही चूँकि दहशत ज़दा इलाका है, दहशत गर्दी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये अगर रख लेते तो मेरा ये ख्याल है कि वो ये रख के तो मज़ीद मुतालबा करते वफाक से कि हमें मज़ीद दे दें, को 25-30 गाड़ियाँ दे दें, ताकि हर ज़िले में जो भी 34-36 ज़िला हैं केपी के, उसके हर ज़िले में एक गाड़ी तो कम से कम बुलेट प्रूफ होती। अभी बहुत थोड़ी गाड़ियाँ हैं, कोई आईजी के पास है, कोई एडिशनल आईजीज़ के पास होंगी जो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ हैं। क्या मामला है कि उन्होंने वापस कर दिया, वजह क्या बनी है? बस वो चूंकि एक उसकी जो अभी जो वैसे बज़ाहिर एक बहाना बनाया जा रहा है, जो हम तक इतलात आ रही हैं, वो तो यही है कि ये पुरानी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां ठीक नहीं हैं। भाई आप क्या कीड़े निकाल रहे हैं? आपके अपने पास वसाइल नहीं है, तो आप इन वसाइल के साथ ही आपने चूंकि जीना है, तो जो आपको वफाक मदद कर रहा है उसको तो आप कबूल करें। और आपका ये हक है कि वहाँ बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी है, मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं। तो चलें, आप अभी ये 3 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ दे देते, DI खां में दे देते, डेरा इस्माइल खान में, आप लकी मरवत दे देते, बन्नू में दे देते, आप मतलब जहाँ पर मसाइल हैं, टांक में दे देते, जहाँ दहशत गर्दी की कोई ना कोई वारदातें होती रहती हैं, तो वहाँ तक तो चलें। आप ना रखते जी, आप बड़े अफसर जो हैं वो ना रखते, तो आप इनको SHOs को दे देते, थानों में दे देते, जो बहुत शदीद किस्म के दहशत गर्दी का शिकार हैं, या जहाँ पर कोई वारदातें होती रहती हैं।
تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی عقل کا فیصلہ ہے. شام کو نکل تو سکتے ہیں وہاں پہ, گشت تو کر سکتے ہیں. ابھی تو دیکھیں ایسی گاڑیاں ہیں وہاں پہ جو دھکا لگا کے شاید چل سکتی ہیں, اور یہ ہے پولیس کا, ویسے یہ پنجاب میں بھی تھا, اب چینج ہوگی, کوئی بہتر ہوگی صورتحال پہلے سے, اور باقی جگہوں پہ بھی یہ ہے ہمارے یہ اس طرح کے اداروں کو جن کو بہت زیادہ ایکوپڈ ہونا چاہیے. تو یہ مطلب اگر حالت ہو اور کے پی کے اپنے وسائل بھی نہ ہوں تو پھر یہ آپ دیکھیں یہ تو وہ کر سکتا ہے نا کہ جس کے پاس بہت وسائل ہوں. سخت فیصلے لے رہے ہیں, وفاق کو بھی خبردار نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے فیصلے لیتے چلے جا رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی حملہ ہوتا ہے, پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے ایک مختلف آدمی ہیں, ان کے بارے میں کسی نے آج یہ کہا ہے کہ وہ سہیل بزدار ہیں. اب مسئلہ وہاں پر اگلا بھی آ گیا ہے کہ وہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے آئے, آئی ایس ایف سے. اب وہاں وہ ایک جذباتی سی قوم ہوتی ہے, ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, وہ ایک وہاں سوچ بھی بڑی جو ہے نا وہ ایک جوبن پر ہوتا ہے, ایک دور ہوتا ہے جوانی کے, جس طرح دور میں انسان سوچتا ہے. تو وہ وہاں پر اس طرح کی حکومت آ گئی ہے, اور جو سنجیدہ لوگ ہیں یا وہاں پر آپ کہہ لیں جو جہاندیدہ لوگ ہیں, جیسے اس سے پہلے سینئرز تھے اور ابھی بھی ہیں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی 7 ہفتہ ہو گیا ہوگا تقریباً, ہفتے سے زائد انہوں نے حلف اٹھا لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حلف اٹھانے کے باوجود وہ حکومت سازی کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. وہ تو جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کریں گے بھی نہیں. نہیں, یہ کوئی میرا نہیں خیال, اس سے کتنا کہ انتظار کر لیں گے. مسئلہ ضرور ہے, مسئلہ اصل میں ان کے ہاں بہت پہلے بھی مسائل ہیں. یہ پارٹی کا یہی ایشو ہے کہ وہاں پر ہدایات آتی ہیں, ایک طرف سے ہدایت آ جاتی ہے جی کہ سلمان اکرم پیغام دیتا ہے جی کہ یہ کابینہ میں لے لیں. جس طرح میں مثال دے رہا ہوں, بیرسٹر سیف ہیں وہاں پہ, وہ مشیر اطلاعات ہیں. اچھا جی, اسی طرح وہاں پر مشیر ہیں اسلم مزمل, خزانہ کو دیکھتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا وہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں. اب یہی اعتراض بھی تھا حکومت پہ ان کی کے پی میں, تو اگر ابھی تک بھی وہ یہی کریں گے اور ان کو ہی لیں گے تو وہ اس میں ان کو ابہام ہے. دوسری طرف ان کو بشرا بی بی کی طرف سے, مشال یوسف کی طرف سے بھی پیغام جاتا ہے کہ ان کو نہیں لینا, تو وہ ہے کنفیوز. وہ یہ, اور اس پہ بہت زیادہ شور بھی ہے کے پی کے اندر, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بھی ان کو ناپسند قرار بھی دیتے ہیں, اور ایسا پریشر ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مل لیں خان صاحب کو, ملنے کے بعد پھر وہ جو ہے کوئی فیصلہ کریں کہ تیمور جھگڑا ہیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے, وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو ہرایا گیا تھا ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے. صوبے کا کام نہیں آگے بڑھے گا, صوبہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کیا صوبہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے, وہاں پر دہشت گردی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اگر آپ صوبے کے کام نہیں کریں گے یا اس کی اس وقت حکومت نہیں چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ مطلب وہاں ان کا یہ ایشو نہیں ہے, ان کا ایشو اور طرح کا ہے. وہ ایک پرو پیپل سی جو پوزیشن ہے, جو رائے چل رہی ہے, جیسے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ اس کے مطابق چیزیں چلا رہے ہیں. کیا ورنہ سمجھتے ہیں آپ ان کی اس وقت پرائیورٹی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی پرائیورٹی کیا ہے؟ سہیل افریدی کی ترجیحات کیا ہیں؟ صوبے میں امن چاہیے ان کو یا عمران خان کی رہائی چاہیے اس وقت؟ وہ تو صرف اسی خاطر ہی آئے ہیں کہ وہ تحریک چلائیں گے. وہ حکومت چلانا تو جس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے چلا لی تھی اور چلا رہے تھے, اس پہ تو اعتراض تھا, اور ان کا انتخاب جو ہے وہ تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے. چونکہ یہ نوجوان ہیں, آئی ایس ایف کا میں نے بتایا, امینہ خان افریدی بھی ہیں, تو یہ اب وہاں پر ایک گروپ بھی بن گیا ہے کہ یہ آئی ایس ایف کے لوگ ہیں اور یہ آئی ایس ایف کے ایم پی ایز ہیں, تو یہ کابینہ میں بھی آئیں گے, یا کیا کابینہ پہلے والی رہے گی تو پھر ان پر اسی طرح کا اعتراض بھی آئے گا. اور اگر وہ سہیل افریدی, جن کو ابھی سہیل بزدار کہا جانے لگ گیا ہے, وہ کوئی بات کریں گے, وہ کوئی کام کریں گے, تو پھر ہی کو پتہ چلے گا نا کہ وہ جب حکومت سازی کی طرف آئیں گے, جب وہ کوئی کابینہ اناؤنس کریں گے, اگر تیمور جھگڑا مشیر بن جاتے ہیں تو پھر تو نان الیکٹڈ لوگ ہیں نا, پھر تو پھر اسی طرح ایک پیغام آیا ہے کہ بیرسٹر سیف کو رکھا جائے, تو وہ ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں ہوا. جو پہلے ایک سٹیٹس کو سا ہے وہ پہلے اس حساب سے ہی چل رہا ہے. اور اسلم مزمل اسلم ہے جیسے,
وہ میٹنگ ہوئی تھی جس طرح وزیر اعظم نے بلائی تھی، تو اس میں تمام وزراء آئے تھے سوائے جناب سہیل آفریدی کے. تو اپنی جگہ پہ انہوں نے ابھی کابینہ بھی نہیں بنائی، نئی کابینہ کے مطابق اناؤنس بھی نہیں کیا، اور ابھی تک وہ یہی اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب سے نہیں ملوں گا تو یہ میں کوئی فائنل فیصلہ نہیں کروں گا. تو ان کو پھر کس حیثیت سے اپنا نمائندہ بنا کے وزراء اعلیٰ کی میٹنگ میں ایک اپنا نمائندہ وہ کس حیثیت سے پھر بنا کے وہ بھی نان الیکٹڈ ہیں. تو اب مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے. آئی ایس ایف کے نوجوان ہیں، وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، وہ اپنے انداز میں اگر سیاست کریں گے، جو کہ سیاست کے لیے جو تجربہ چاہیے ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے. جذباتیت بلا شبہ بہت زیادہ ہوگی. تحریک چلانے کی تو میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بہتر یہ تھا جس طرح انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ جی جو بھی جیسے یہاں پر افغان ریفیوجیز ہیں، بھائی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو جانا چاہیے، اور ان کو جانا چاہیے اپنے ملک میں. ہم نے بہت میزبانی کر لی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فوج جو آپریشن کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف تو وہ ہوں گے. اب اس طرح کا جو کہ انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا کہ یہ غیر رسمی باتیں ہیں اور آف دی ریکارڈ ہیں جو باہر آ گئی ہیں، تو یہ کریں گے تو پھر تو وہ دیکھیں چلیں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے. ورنہ ان کے انتخاب کے اوپر، انتخاب سے پہلے جو اعتراضات ہیں، جیسے کہا گیا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو ثابت کریں گے کام کر کے اور پرو پاکستانی، تو پھر ظاہر ہے وہ چلتے رہیں گے، پھر آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا، جس لیے خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، یعنی کہ ان کی رہائی کے لیے، سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی اب نئی کال دی جائے گی سہیل آفریدی کی جانب سے اور وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے آپ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مشکل ہوتا ہے کال دینا، احتجاج کرنا، تو سہیل آفریدی اگر نئی کال دیتے ہیں، پہلے تو بات یہی ہے کہ دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اب ان کو انتظامی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑنا ہے، انہوں نے وہ بھی دیکھنا ہے. کال جو ہے وہ کے پی کے اندر تو وہ کوئی احتجاج کریں، وہ کوئی مظاہرہ کریں، وہ کوئی جلسہ کریں، وہ تو وہ کر سکتے ہیں. ابھی ہوا بھی ہے، علی امین گنڈا پور کے آخری جو جلسہ ہوا ہے ان کے بطور وزیر اعلیٰ کہہ لیں ہوتے ہوئے، تو وہ ہو گیا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اگر وہ پہلے کی طرح 26 نومبر اور اکتوبر پچھلے سال کی طرح کوئی اسلام آباد چڑھ دوڑیں گے تو اس کی نہ صرف اجازت نہیں ہوگی بلکہ وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ فوری تو اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا، نہ اس طرح کی ابھی چیزیں، ابھی ان کو اور چیلنجز ہیں. جرگہ بلانے کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں، جرگے کے اندر کیا فیصلے کیے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سخت فیصلے اس وقت وہ کر رہے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں نہیں لینی، بلٹ پروف گاڑیاں نہیں لینی، تو یہ خطرے میں ان کو ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں، نہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. یہ تو ان کا حق ہے، وہ جرگہ بھی بلائیں، وہ علماء سے بھی ملیں، ان سے بات چیت کریں، وہ ٹھیک ہے. وہ اپنے تمام طبقات کو اعتماد میں لیں، ٹھیک ہے. وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ان کو ملنا بھی چاہیے، اپنی ایکسیپٹنس اور گڈ ول بھی تو انہوں نے بنانی ہے، تو وہ ساتھ لے کے چلیں تو ٹھیک ہے. یہ تو اچھی بات ہے. اور اگر اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اور ایسی چیز کرنے کی سوچیں گے تو جو ملک کے حالات ہیں، دہشت گردی جس طرح بہت زیادہ ہے اور افغان بارڈر سے جس طرح کی کارروائیاں ہو چکی ہیں، ابھی تھم گئی ہیں، امید تو کر سکتے ہیں کہ وہ رک جائیں گی یا کچھ عرصے کے لیے ضرور رک جائیں گی. تو پھر تو وہ ان کو موقع مل جائے گا. وہ تو یہ موقع غنیمت جانیں کہ وہ جیسے ہی آئے ہیں تو افغان پاکستان وار ایک طرح کی جو ذرا فل سکیل وار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں جتنی بھی ہے اور جتنی تھوڑی بہت جو بھی در اندازی ہوئی ہے، تو اس کے بعد معاملات کنٹرول کی طرف، امن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ وہاں اب پرفارم کریں. ان کے جو مسائل ہیں، جس طرح وہاں ابھی سیلاب بھی آیا، ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی جتنی بھی مدد کرنی ہے کوئی وہ کریں. کوئی اس کے علاوہ وہاں کے جو جیسے پولیس ہے، جیسے اور ادارے ہیں، ان کو ایکوپڈ کریں. کوئی اور بڑے منصوبے ہیں جو وہاں پہ نہیں ہو رہے تھے وہ کریں. حتیٰ کہ جو وہاں پر ان کے اوپر پچھلے ادوار کی جو کرپشن کے جو ان کے اوپر الزامات بھی ہیں اور اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. نیب کے پی نے ابھی حال ہی میں ایک ملازم تھا چھوٹا سا، اس کو گرفتار کیا ہے، تو وہاں بھی
سعد رضوی کی طرح بہت سارا کچھ نکلا، بلکہ یہاں تو اتنا شاید نہ نکلا ہو جتنی وہاں پر گاڑیاں اور بڑی امپورٹڈ قسم کی باقی چیزیں اور پیسے اور پتہ نہیں گولڈ اور جو کچھ بھی ابھی تک بتایا جا رہا ہے. تو وہ یہ اس طرح کے کام کریں، یہ اپنے صوبے کے لیے کریں. وہ تحریک جو ہے وہ تو پورے پاکستان نے چلانی نا، وہ تو پوری پی ٹی آئی نے چلانی ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کے یہ بھی کندھوں پر ذمہ داری ہے. یہ بیرسٹر گوہر کریں، یہ سلمان اکرم راجہ کریں، یہ باقی سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے. ایک اتحاد ہے آئین تحفظ پاکستان جو ان کی تحریک ہے، وہ سیاسی طور پہ باقی معاملات کو دیکھے، وہ اپنے صوبے پر توجہ دیں. اور اس طرح بھی نہ کریں کہ جس طرح گاڑیاں آئی ہیں تو وہی جذباتیت، وہی جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ جی نہیں میں نے لینی، اور یہ بچوں کی طرح بچے کا یہ کام نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.